کر ہی ہوتے ہیں. بیٹھ جائیں آپ, جلدی کوئی نہیں ہے, یہاں تو صبح تک چلنی ہے. الرحمن یہاں آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے, جانا تو اگلے کی مرضی سے ہوتا ہے. یہاں سے کئی لوگ چلے گئے جی رکشے پہ جا کے 3 گھنٹے بعد واپس آئے گے جی, وہ سڑک نہیں لبدی پی, گھر کا رستہ نہیں لبدا پیا. میں غلط نہیں کہہ رہا, اتنے بیٹھے نے پڑھے لکھے, گاڑی اپنے گھر کا راستہ نہیں مل رہا, ماسی دے گھر کا رستہ نہیں لبدا پیا جی, موسی دے گھر کا پتہ نہیں کی ہوندی ہے ماسی کی موسی, رکشے والا چلا گیا ہونا ہن تک. یہ تسی کیوں رکشے والے نو کھلا رہے, یہ تو آنے کا میں نے منع کرتا ہوں جب یہاں آنے سے, اور جب آپ آئے ہیں تو پھر آپ سیکھ کے آئیں جی. لائیو ہے, چلیں جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ. چلیں آپ سب سے پہلے آپ ہی بتا دیں, اگر آپ آ ہی گئی ہیں, میں نے تو آپ کو منع کیا ہوگا پہلے, تو میں کلینک پہ بھی آنے سے منع کرتا ہوں. آپ کلینک پہ بھی آئیں تو میں اس طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو میں تو آپ کی وہیں پہ ویڈیوز بناتا, اور میرا ریسیپشنسٹ بیچارہ کھپتا رہتا ہے کہ سر یہ ویل چیئر پہ آتے ہیں, اسٹریچر پہ آتے ہیں, تو یہ چل کے جاتے ہیں, تو سر رش نہیں اتنے لگتا. میں کہ اگے رات کے 3 بجے گھر جانے پہ, تو کہڑا رش لانا ہے, میری تو سپیڈ وہی رہنی ہے. میں نے 8-10 بندے دیکھنے ہیں 10 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں میں, اور میں اس میں کیا کروں گا, میں کچھ تھوڑا کرتا ہوں ادھر ریسٹ لگا کے, ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن آپ آنکھ جو آپ کا کہنا تھا کہ جی میں نے آپریشن بھی کرایا اور میری نظر بھی نہیں اور آنکھ بھی نہیں کھل رہی اور وہ سارا کچھ تھا, وہیں پہ آپ کی آنکھ کھلی تھی نا, اور آپ کو نظر بھی آ رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آنکھ کھل گئی تھی, جو آپ کہہ رہے تھے نہیں کھل رہی ہے. مائک دے دیا انہیں, جی جی سر. اچھا جی. تو آنکھ بھی کھل گئی, آپ کی درد تھی بیسکلی, آپ کو میں یاد آ گیا, آپ کو درد تھی بہت زیادہ, اور آپ نے وہ بہت بڑے سرجنز تھے آنکھوں کے. آپ نے پرابلم کیا تھا آپ کا, یا 2 ہفتے گلوکوما پرانی اٹیک, گلاکوما تھا آپ کو. گلاکوما کے بعد انہیں سرجری کرنی پڑ گئی, جی سرجری بھی کینال بنانے کے جی, لیے, اور ٹریبیکلیکٹمی کی انہوں نے, جی اسے جی کہتے ہیں ڈاکٹرز, اس کو سمجھتے ہیں. تو وہ بھی ہوئی, لیکن اس کے بعد آپ کو شدید درد تھی اس آنکھ میں, اسٹچز تھے اندر, اور وہ سٹچز آپ اور کو میرے تنگ ڈیزالو کر ہی رہے نہیں تھے, ہوئے. اور وہ ڈیزالو نہیں ہو رہے جی تھے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو سائیکلوجیکلی ہے, شاید ایسے ہوتا نہیں ہوتا, جی لیکن انہوں نے آئی کہا آپ کی تھا پوری ڈیزالو ریڈ ہو تھی, جائیں گے, آئی ریڈ تھی, اور وہ پھر انجیکشنز لیکن لگا رہے کوئی تھے بھی آپ کو. اسٹچ جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوا, ان کو سارے کھولنے پڑے. وہ اسٹیچ بھی جل ہی آتے پہلے نا, کوئی پتہ نہیں وہ نان ڈیزالویبل لگ گئے ہوں. باقی ٹھیک ہے, ساروں کو ڈیزالویبل لگے تھے, اچھا. تو میرا وہ کھولتے وقت 2 دفعہ پرک ہو گیا. باہر دیا کمپنیاں بھی چائنا کو بنوا رہی ہیں نا جی, ہر چیز پا دیو چائنا تے, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹچ ہی 2 نمبر بچ کوئی آ گیا ہونا ہے. تو بہرحال آپ کی اس دن تو آنکھ پوری کھل گئی تھی نا جی کھلی تھی, جی, جی کھلی اور تھی. درد بھی چلی گئی تھی, نہیں رڑک تھی, صرف درد تھی. رڑک رہ گئی تھی. درد میں کتنا فرق پڑا تھا؟ درد رڑک کی ہی زیادہ تھی. نہیں, آپ اس کی وجہ سے آنکھ کھول ہی نہیں پا رہی کھول, تھی نا, کیونکہ آپ وہ نے آنکھ مجھے یوں کی اتنی ہوئی تھی. رڑک تھی کہ وہ میرے سے کھلتا ہی نہیں ہاں تھا. جی. تو میں نے کیا چمتکار کیا تھا, کیا افسوں پھونکا تھا, یا کیا جادو کیا تھا, یا آپ کو کیا کرنے کو کہا تھا, مجھے تو یاد نہیں ہے, یا وہ نسخہ ہے آپ کے پاس تو مجھے دکھا دیں, بتا جی دیں. میرے پاس ہے نسخہ, قصیدہ بردہ شریف کا کہا تھا آپ نے سننے قصیدہ کے بردہ لیے. شریف میں نے کرنے کو کہا تھا, وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو دعا کرائی تھی میں نے, جی قرائی جو تھی, کہ اور آپ گھر سے کر کے بھی آ رہی تھی, یا جی آپ جی کو کس نے بتایا تھا میرا ڈاکٹر راحمین, ڈاکٹر راحمین, ڈاکٹر راحمین نے آپ کو میرے پاس بھیجا تھا. جی جی یہ تو باہر نہیں چلی گئی جی ہیں, جی باہر ہی ہیں, کہاں ہوتی ہیں بھلا؟ میری لینڈ یو ایس اے. یو ایس اے میں ہوتی ہیں. راحمین نے میرے پاس بھیجا تھا, اور کیونکہ سارا کچھ جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے سب دعائیں کی تھیں. مائی نے میں کنوں آکھا بھی سنا, قصیدہ بردہ شریف بھی سنا, سورہ رحمان بھی سنی, لیکن وہ تو میرے سے پہلے جی جی وہ آپ سے کاکی پہلے, جی نے آپ کو بتایا تھا. جی 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 اچھا. ڈاکٹر راحمین نے. ڈاکٹرز اصل میں وہ مانتے نہیں ہیں, وہ آخر میں میرے پاس تب بھیجتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہن اینو ٹھیک کر کے دکھا. ٹھیک ہے, اپنا ہی نہیں ایمان ہوتا, ان کا یقین ہوتا. نہیں وہ تو یہ تو پوچھنا میں چاہ نے رہی تو تھی کہ ٹھیک نہیں کمی کرنا ہوتا. کہاں رہ گئی. ہاں, تو وہ کمی آپ کو میں نے صرف وہاں یاد کرائی تھی, میں نے تو نہیں کرائی, اللہ نے آپ کو یاد کرا دی, یا دعا کرا دی. دعا کرنے میں آپ کو کہیں یاد آ گئی, جو دعا کر رہے تھے دونوں مل کے, کیونکہ میں نے تو کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری جان چھڑا, میں تو نہیں کیا, میں ہی کرنا ہے. تو انہیں مائی آ گئی ہے, تو ہوں بھی یہ اکھ تھوڑی تھوڑی کھلن لگ پئی ہے, جو کلوز اپ تسی دیکھو. جی جی ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ دیکھنا ہی مجھے چاہتی ہیں, تبھی آنکھ کھلتی ہے. اس آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہوں. فرمائشاں بدائی جا رہے ہو نا, آنکھ تو کھل پلیز گئی ہے. میں اس آنکھ رائٹ آئی سے دیکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, رائٹ آئی, مجھے تو رائٹ سائڈ کسی بھی بندے, میرا اپنا بازو 2 ہفتے ہو گئے ہیں, پورا اسٹریٹ میں نہیں کر پاتا, یا پورا بینڈ نہیں کر پاتا, میں درد ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہے.
تو رائٹ سائڈ جب پکڑی جاتی ہے تو میں تو خود بہت وریڈ ہوتا ہوں. تو اب ساروں کے سامنے تو میں نہیں بات کر سکتا. آپ کو اس دن جب بات آپ سے ہوئی تو باتوں باتوں میں آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے جو رائٹ سائڈ والے ہیں انہیں معاف کر دیں, جو رائٹ پہ ہیں ان کے رائٹس کا خیال کریں. حضور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں کر چکی ہوں, آپ گواہ رہیے گا. نہیں, وہ اصل میں چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی. وہ جو بیٹا جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے نا وہاں سانپ بھی ہیں, وہ نیولا کرلا پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اس کیونکہ یہ اوپن ہے نا اس جگہ پہ, کئی بار بہت بڑے بڑے سانپ وہ گیٹ کے نیچے سے آ جاتے ہیں. وہ مور انہوں نے رکھے ہی اس لیے تھے کہ مور کی اور سانپ کی دشمنی ہوتی ہے. تو وہ لیکن وہ ایک کچھ اور ہیں, ایک اسے گو کہتے ہیں, وہ کبھی نکل آتی ہے اور اس کی گریپ بڑی سخت ہوتی ہے. کرلا جسے لمبا سا کہتے ہیں. اور نیولے بھی کبھی کبھار سانپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. جہاں آپ لیٹی ہوئی تھی گھاس میں, تو ویسے آپ نے جگہ اچھی ڈھونڈی, موروں کے پاس کی ہے, کم سے کم سانپ اس سائڈ پہ شاید نہ جاتا ہو. لیکن مور آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, اس کی وجہ سے پہلی بار میں نے باجی کے موروں کو دیکھا وہ خاموش تھے. سہمے دب کے ایسا کہ حضرت انسان تشریف فرمان ہے, بادشاہ سلامت اشرف المخلوقات. لیکن یہ گھاس پہ اتنی گرمی میں مجھے نہیں پتہ چلا, لائٹس آف تھی. مجھے بعد میں ایک بچے نے بتایا کہ وہ ادھر لیٹی ہوئی ہیں, وہ بکروں کے پاس ہی. بکرے بھی انتہائی مدبانہ میں نے دیکھا, سارے بیٹھے ہوئے تھے. چرواہا پاس بیٹھا ہے. تو خیر, تو معاف کر بھی دیں اور معافی مانگ بھی لیں. اصل میں کئی بار ہم نے ہی معافی مانگنی ہوتی ہے. اب میں بھی اب کہوں کہ میرے بازو میں ایویں درد ہوگی, ایویں نہیں درد ہوئی. میں نے کوئی شدید تکلیف میں تھا یا کرنٹ لگا ہوا تھا, اس کو میں نے بغیر فاسی تدابیر کے اس کو بھی کھینچنے کی کوشش کی, تو مجھے بھی لگ گیا. ٹھیک ہے, اوپر تلے 2 بار. تو آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی, پھر کتنے دن ٹھیک رہی, کھلی رہی؟ آپ کے آفس سے باہر نکلی تو تو پھر بس بند ہو گئی تھی. میرے آفس سے نکلتے ہی بند ہو گئی. ہاں, یہ تو پھر ایویں ہی کوئی, وہ تو سائیکو تھراپی پھر کوئی کی ہوگی میں نے. یہ تو پھر ایویں ہی پلیسیبو ایفیکٹ ہوگا. تو اب تو آپ کا ٹھیک ہونے کا بھی ارادہ نہیں لگ رہا, آپ کے بیانات سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ایسے نہ کہیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے نا کہ جب یہ پھنسے ہوتے ہیں نا تو یہ پھر چیخ کے دعائیں کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں. اللہ کا نظام اسی طرح کا ہے. تو پھر اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ فٹ کہتے ہیں کہ ہاں بس یہ ویسے ہی ہو گیا, ویسے میں نے وہ ہومیوپیتھی کی دوائی بھی لی تھی, یا ویسے میں نے وہ بھی کام کیا تھا, ویسے میں نے یہ بھی کیا تھا, ویسے میں نے خود عمرہ بھی 2 سال پہلے کیا تھا. تو یہ مجھے حیرانی نہیں ہوتی. اور اب تو آپ کو جانے کی جلدی ہے, آپ کی ساتھ والی جو ہیں انہوں نے بھی پہنچنا ہے, اور آپ کو میں نے منع کیا تھا ادھر نہ آئیں, کمپنی کی مشہوری خراب ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ہمارا بینڈ بجانے آئی ہیں کہ نہ آ کے آنکھ ٹھیک ہو کے پھر خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ نہیں سین بیچ میں آپ بتا رہی کہ آپ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی گئیں, اور وہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ اسٹچ ہیں ہی نہیں, ہما گما ڈیزالویبل اسٹچ ہیں, ڈیزالو ہو گئے ہیں, وہ پھر سارے نکالنے پڑے. جی سارے وہ نکالنے کے بعد آپ کو دوبارہ تکلیف بڑی ہے یا رڑک بڑی ہے یا نہیں, رڑک ختم ہو گئی ہے. رڑک ختم. وہ جو سٹچز نکالے تھے اس کی وجہ سے وہ جو تھوڑا سا درد ہے, اور جو پرک ہو گیا اس کی درد ہے. جو پرک ہوا, جی. اچھا ان سے پھر پرک بھی ہو گیا, کیونکہ وہ میرا سن نہیں ہوا آپ کا تھا. ڈاکٹروں پہ کیا یقین اور ایمان ہے نا, جنہوں نے نظر بھی چلے گئی, ٹیکا بھی لگ گیا اندر, آنکھ کے اندر ٹیکے بھی لگا دیے, پھر ٹانکے بھی پٹھے لگ گئے, غلط لگ گئے, نان ڈیزالویبل لگ گئے, پھر وہ نکالتے نکالتے پھر پرک ہو گیا. انسان ہے نا, غلطی خطا کے پتلے ہیں ڈاکٹرز بھی, کیا کریں بیچارے. تو پیسے واپس کر دیے انہوں نے سارے؟ نہیں حضور. اچھا, کتنے لگ گئے ہیں ان تک؟ جی کتنے لگ گئے ہیں ابھی تک؟ 3 دفعہ آپریشن ہو گیا ہے, سارا کچھ مل ملا کے بس کافی زیادہ کوئی ہی اندازن حضور پتہ نہیں. پھر بھی ایک اندازہ ہوتا ہے نا,
10,000 ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 20,000 ਲੱਗ ਗਿਆ, 25,000 नहीं, ये ਲੱਗ तो ਗਿਆ। लाखों की बात है ਲੱਖੋਂ में जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, 2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਨੇ 'ਚ ਤੇ ਬੱਕਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਕਰਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। तो उतने में वैसे आप अपनी बकरा ही दे देती, शायद आँख की 2 आँखें उसमें चले जाती, जी, तो वो भी आपकी किया आँखों का है। सदका चला जाता। वो भी भी किया किया, था, हाँ वो जी। भी पैसे पै गए। जी ये अल्लाह मियाँ की तरफ से ही कुछ आपकी कोई पुरानी पेमेंट्स ज़्यादा हैं। ये जिस तरह नैब वाले पहले ले के कहते ना अगले काट, ठीक है, तो ये तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। अल्लाह खैर करे। वो जिनसे आप नाराज़ थी या जिन्हें आपके ख्याल में आपने माफ़ किया है और कमरे से निकलते साथ ही वापस पकड़ लिया आपने, ते असल में वो नहीं माफ़ कर रहे आपको। उनके ख्याल में आपने किसी बड़े को आंख दिखाई है, वैसे प्रेशर एम ही नहीं बढ़ता। किसी बड़े को जो है ना आपने आंख दिखाई है तो वो आंख का प्रेशर भी बढ़ गया। माफ़ी दिला दें हजूर। वो मैनू किहड़े तुहाडे वड्डे दा पता है, मुझे क्या पता, जब ये पता चल सकता है तो फिर ये भी मैंने पता माफ़ी क्या होगा। दिलानी है जी, मैं तो खुद अपना बाजू 2 हफ्ते से लेके बैठा हूँ, बड़ी गल्ला करना, तो मुझे क्या पता हो। ठीक है, आंखें खोलें पूरी। हाँ माशाल्लाह, ये आँख खुल तो रही है, जी यानी हाथ से नहीं खोलनी तो, लेकिन आप कह रही हैं उसमें नज़र, लेकिन ऑपरेशन के बाद से भी नहीं आया। जी, अब क्योंकि वो खुली ही नहीं ना, तो सीधा पता बुर्दा ही। शरीफ कितने दिन सुना था आपने? 7 दिन, 7 अभी जब से आपसे मिल के आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपने सरकार दो आलम के दरबार में पेश होकर उन्हें ये कहना है कि मुझे माफ़ी ले दें। ये आपने अभी से। दोबारा कहा है, तो वो आज पहला दिन था मेरा सुनने का। अच्छा, मैंने उस दिन नहीं कहा था आपको? नहीं, उस दिन का 7 दिन का पूरा हो गया था। फिर जब कसीदा मेरी ही कहा था ना मैंने। जी कसीदा ही कहा था। बस फिर आपने उस वक्त आँख खुलने की खुशी में सुना भी ध्यान से नहीं है। मैंने यही कहा था कि उनसे कहें कि अल्लाह करीम खुद ही कहते हैं कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर लें सही, तो इन्हें कहो ये आपके पास आ जाएं ठीक, और आप इनके लिए सिफारिश करें। सही सही। तो आप इस तरह से सुने कि आपका सर जैसे उनकी गोद में है, उनका हाथ आपके सर पे है, आँख पे है, और बस उनकी गोद में लाड से, शर्मिंदगी से पेश होकर उन्हें कहें कि मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें, बिनाई ले दें, वापस मेरी आँख की कर दें, मैं आइंदा से किसी भी बड़े के साथ गुस्सा नहीं करूँगी सही, या नहीं चीखूं चलाऊँगी, सही, ज़ोर से गुस्से से बात नहीं करूँगा। ठीक है। अल्लाह मियाँ कहते हैं ना, मैंने जिसको फजल दिया ना, जिसको मैंने फजीलत दी है तुम में से, अल्लाह के फ़ैसले हैं ना, वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लु, जिसे अल्लाह फजीलत दे दे। अल्लाह करीम बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि मैंने, तुम सब बराबर ही हो, आदम की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो, सारे ही पैगंबर की औलाद है ना। सही, माशवाए उनके जो तकवा के बेहतर हैं, उनमें अल्लाह, वो अल्लाह फैसला करेगा तकवा के किस में अल्लाह की हया है, मसला है हया का। बेशक बेशक। आज यही किसी में से सर कल परसों फंसाया तो मैंने वो टॉपिक में लिखवा दिया था हया, यार मुझे माफ़ी दे दे, मैं कोई हया गलत बता बैठा। तो हया इंसानों से भी करनी होती है। वो मेरी किसी बात से, किसी प्रोग्राम में से वो निकाल के कह रहे थे कि आप कह रहे थे हया सिर्फ अल्लाह से करनी है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड आप जैसों ने बनाया हुआ है, मेरे जैसे पता नहीं और कौन से थे, तो वो कहते हैं कि जी ये कहना भूल दें या ये फ़िक्र करनी छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब दुनिया की क्यों नहीं फ़िक्र करनी, दुनिया की क्यों नहीं फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया जो है, आप सड़क पे नंगे नाचना शुरू कर दें, आप किसी लड़के लड़कियां, आप तो यंग जनरेशन को ये कह रहे हैं कि वो यूरोप की तरह सड़कों पे बहम बोसो कनार हो जाएं, तो दुनिया तो गुस्सा करेगी। दुनिया को क्या पता कि आपने अपनी बहन को गले लगाया हुआ है, कि बीवी को लगाया हुआ है, तो फलाने को लगाया हुआ है। मैं कहा जी मैं नहीं ये कहा, मेरे शायद कहने में गलती है। मैं कहूँगा पहले दुनिया से, मैं कहा जी अब मैं कहूँगा पहले दुनिया को हिया करो, ठीक है, तो फिर अल्लाह दी पर ज़रूर कर लो। ठीक है, तो मैंने हज़ारों बार समझाया कि वो हया क्या है।
یہ بھی اپنے اپنے کلچر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اپنی سوچ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ ویسے اس سے زیادہ چاہے کوئی ہو کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو، یہ ہوتا انسان کے اندر ہے، بلٹ ان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر انسان، کیونکہ سب کو بنانے والا ایک ہے۔ سادہ سی اگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ وہ تو میں مثال دیتا ہی ہوں نا کہ ہم انسانوں کی ایجاد تو زیادہ کرتے ہیں نا۔ سڑک پہ لال بتی کے اوپر رات کو سارجنٹ کھڑا ہو تو ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر، کیونکہ نہیں تو وہ بائک فوراً پیچھے لے کے آئے گا، چلان کرے گا۔ یا کیمرہ لگاؤ تو ہم کیمرہ بھی ٹریفک لائٹ پہ لگاؤ، لال بتیاں نہیں نا کراس کرنی ہوتی زندگی میں، تو کیمرہ لگاؤ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کیمرہ سمیع و بصیر ہے، کیمرہ دیکھ سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں کیمرے کی اتنی حیا کرتے ہیں، سارجنٹ کی اتنی حیا کرتے ہیں، تو یار اللہ کی بھی کر لیں، وہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ تو اگر نہ بھی کیمرہ لگا ہو، نہ بھی سارجنٹ ہو، تو یار اللہ وہاں کھڑا ہوتا ہے رات کے 3 بجے بھی اس لال بتی پہ، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ فرشتوں کے سامنے کیا ہوتا ہوگا، فرشتوں کی جرت تو نہیں ہے لیکن کہتے تو نہیں ہوں گے کہ یا اللہ یہی اشرف المخلوقات ہے، یہی وہ ہیں جو کہتے پھرتے ہیں ساروں کو کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو یا اللہ یہ کہتے تو ہیں لیکن یہ تمہیں تو لفٹ بھی نہیں، ٹریفک سارجنٹ اتنی لفٹ نہیں کہ کیمرے جتنی ہماری نہیں ہے یا اللہ جی اوقات۔ حالانکہ فرشتوں میں بھی ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہوتا ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی کیمرے ہوتے ہوں گے جس میں کوئی ہمارے حساب کتاب لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ حیا اللہ سے بھی کر لی جائے، جس کی مثال ہزاروں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، لیکن میں آسان مثال قرآن سے دیتا ہوتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی۔ حالانکہ آج ہی کسی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تہاڈی مہربانی ہے یوسف زلیخا دا قصہ نہ سنایا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں جی اسی آپ اپنے آپ ਨੂੰ یوسف یا زلیخا سمجھن لگ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ یہ تہاڈی مہربانی ہے نہ سنائے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کہتا ہے یہ احسن القصص ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کو وہ زلیخا جو ملکہ بھی ہے، اپنے ملک کی حسین خاتون ہے، مس کنٹری ہے، مس ایجپٹ ہے، اور بادشاہ کی بیگم بھی ہے، اور خود اس نے وہ سارے دروازے بھی بند کر لیے ہیں، اور موقع بھی ہے، اور محفل بھی ہے، اور دستور بھی ہے، اور جو بھی ہے، تو وہ انہیں خود کہہ رہی ہے کہ کمن بوائے، اور کپڑے اتار دیے ہیں اس نے۔ یوسف علیہ السلام کو نظر تو آ رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود نظر کی حیا، نظر کا پردہ، نظر کی جو انہوں نے حفاظت کی ہے، وہ حفاظت یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے آ جاؤ ادھر، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور انہوں نے اس سے پوچھا بھی ہے کہ یہ تم نے اس بت کے اوپر کپڑے کیوں ڈالے ہیں، یہ بت جو ہے اس کے اوپر تم نے یہ کپڑا اتار کے یا اپنا گاؤن اتار کے یہ تم نے اس پہ کیوں ڈالا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یوسف یہ میرا رب ہے اور مجھے اس سے حیا آ رہی ہے۔ یعنی اس عورت کے اوپر بھی جو خود غلط کام کرنے لگی ہے، وہ کم از کم وہ پتھر کے بت کو، اس کا مطلب ہے کہ پتھر کا کیمرہ یا لوہے کا کیمرہ، یہ بت جو ہیں بت پرستی ہیں ہم لوگ، سارجنٹ کا بت کھڑا ہو یا کیمرے کا بت کھڑا ہو تو اس کو مانتے ہیں۔ تو وہ حیا اس میں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یوسف یہ میرا رب ہے اور مجھے اس سے حیا آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر اس کی آنکھوں پہ کپڑا ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تیرا رب پتھر کا رب جو کہ تو جانتی بھی ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، تجھے اس سے حیا آتی ہے ماشاءاللہ، تو میرا رب تو یہ 7 بند دروازے 7 پردوں کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مجھے بھی اس سے بہت حیا آتی ہے۔ انہیں وہ ننگی عورت نہیں نظر آ رہی، اور بیچاروں نے دوڑ لگا دی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پھر وہ باقی قصہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پیچھے سے پکڑا، قمیض پھٹ گئی، پھر اللہ میاں اس زمانے میں اس طرح کے بچے بھی پیدا کر دیتا تھا، جو 1 دن کا بچہ ماں کی گود میں آگے سے کوئی کنیز آ رہی ہے یا پتہ نہیں کسی کا بچہ ہے محل میں، وہ دودھ پی رہا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بعد میں یہ رسم دہرائی۔ وہ دودھ پیچھے بچے نے اچانک ماں کا دودھ چھوڑا ہے اور وہ بول پڑا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا میں سوچتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی گواہی کے باوجود انہیں جیل میں ڈال دیا،
مطلب ہمارا میڈیا آج کل کا ہوتا، ایک تو اس بچے کے انٹرویو نوبل پیس پرائز مل جانا تھا، ٹھیک ہے، کرامتیں اور بابا جی حضرت دودھ چھڑ بچہ، ٹھیک ہے، گواہ سرکار، لیکن بہرحال اللہ کی مرضی تھی. تو اس بچے بیچارے نے فٹ دودھ چھوڑا ہے، اور اس نے مطلب ایک دن کا بچہ یا چھلے کا بچہ یا دودھ پیچھا بچہ جسے بولنا نہیں آتا، وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے، اس کی قمیض دیکھو یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. تو یہ حیا جو یوسف علیہ السلام کی تھی کہ وہ کیا ہے، وہ فکرہ ہی مجھے بھول گیا ہے، موقع بھی ہے، محفل بھی ہے، دستور بھی ہے. محفل نہیں ہے، کچھ اور لفظ ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے. موقع محل، محل تو تھا ہی وہ، اور دستور پاکستان دا ہونا ہے. اپنی مرضی نہ بدل لو، اینڈ ٹائم تے پھر بعد چلا تے پا دیو، اللہ دی مرضی، ٹھیک ہے. اللہ کریم فرشتوں کے آگے قسمیں کھاتے رہے کہ مجھے اپنے جلال و اکرام کی قسم میں نے یہ نہیں کہا ہوا ہے، یہ اپنا ہی دستور ہے انہاں دا، میرے تے پاتی ہے انہوں نے. پھر کہتے ہیں اللہ آندا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم سارا کچھ تو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ ہے؟ بالکل ہے جی. کہاں ہے؟ سب سے قریب، ڈاکٹروں کے پاس، سرجن کے پاس. یہ میری شارک سے زیادہ قریب. مفت میں ملا ہوا ہے. کتنے لاکھ میں آنکھیں دیتا ہے؟ مفت میں جی، مفت میں. وہ دی قدر نہیں نہ ہوتی مفت والی شاید ہی. اور میرے کلینک پہ بھی 4,000 تو لے ہی لیا ہوگا اس لڑکے نے، خرم نے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اتنا 4,000 میں تو اتنا ہی کام ہوتا ہے، ٹھیک. دوسری طرف آپ لاکھوں کی بات کر رہی ہیں. وہ میں تو جو ہے جیسے کہہ لیں کہ اس اللہ کا کیا شکر ہم ادا کریں جس نے یہ ہمیں دی ہوئی ہے بغیر جیسے کہیں پیسے لیے، کچھ بھی لیے، ہمیں دیتا ہے بنائی اور سب کچھ. اور اس کے بعد اگر اچانک کسی وجہ سے یہ چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے نا، بنائی کی. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. روشنائی کی، بنائی کی، جو بھی کہہ لیں اس کو. تو آواز ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا. وہی اللہ آپ کو بھی شفا دینے والا ہے، اسی نے شفا دینی ہے. میرا میسیج یہ ہے کہ میرے پیچھے نہ بھاگیں. آپ پھر ضد کر کے آئیں. اب دیکھیں نا کتنی مجبوری ہے، کیمرہ بھی نہ نظر آئے لائیو ہونے سے پہلے کہ اتنے لاکھ لگ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی شکایت بھی نہ لگے، میں ڈاکٹر صاحب مائنڈ نہ کر جائیں کہ آپ میری شکایت لگا رہی تھی جا کے. خیر ان کا نام تو نہیں لیتے. تو اس اللہ کی حیا اگر ہمیں آتی ہے سارا دن کے کاموں میں. حیا کی میں اگزامپل دے رہا تھا عام زندگی میں. ہمارا عام بہانہ بن جاتا ہے جی وہ تو جی نبی تھے. یہ آرگومنٹ نہیں چلے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگزامپل وہی ہیں بیسٹ. تو وہ اگزامپل فالو ہو سکتی ہے تو یہ بہانہ نہیں چل سکتا جی وہ تو نبی ہیں. اللہ نے کہہ دیا وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ان کا ہے، جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے تم نے کرنا ہے. اگر تم دی بیسٹ کے چکر میں ہو تو وہی چیزیں اپنا لو، وہی راستہ اپنا لو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے. تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھو، ٹھیک ہے. ہاں اس راستے میں، وہ راستہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ راستہ فتح مکہ پہ جا کے ختم نہیں ہوتا. کیوں جی یا جی وہ راستہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو راستہ ہے فتح مکہ پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ فتح مکہ سے تو پھر کربلا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کربلا بلا تو آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم میں سے کسی کے اوپر کوئی اتنی مصیبت تو نہیں آ گئی ہے. لیکن آپ کی آنکھ دوبارہ سے آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب نے پھر چبو دی ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی معاف کر دیں جی، ٹھیک ہے. آپ نے انہیں کوئی تانا تو نہیں دے دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں نہیں ڈیزالو ہوئے؟ نہیں حضور، بالکل نہیں.
ان کے ساتھ وہ خود بھی نہیں بات کرتے ہیں زیادہ، تو اس لیے وہاں پہ تو بولنے کا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں جی. بیٹری شیٹری تو نہیں لو آپ لوگوں نے آ کے؟ اب ٹھیک ہے. ویسے ہی ذرا روحانی کوئی کسی کی شکتیاں ہوں گی. تو شہباز صاحب نے بھی آپ والی شرارت کی تھی میرے پاس. یہ اسٹینڈ اسٹونٹ انہوں نے ڈلوائے ہوئے تھے. اس کے بعد ایک دن یہ میرے پاس آئے، اسٹینڈ ڈلے انہیں کوئی 4-5 سال ہوئے تھے شاید. اور جی پھر نہیں آواز اب تو آ رہی ہے. بیٹری کیسے چینج کی؟ اچھا تو اس کی بیٹری کیوں چلے گئی پھر؟ یہ دوسرا مائک نہیں تھا اس طرح. ایک منٹ. رکشے نے لاکھوں روپیہ بنا لینا اتنی دیر میں، لاکھوں میں رکشے کا کرایہ بھی شامل ہو جانا. حضور میرا پہلی دفعہ یہاں پہ ساڈے آئی تے ہوں جی تو 1 مجھے روپیہ نہیں پتہ لگنا چاہیے نا. اجے تے 4000 دا دکھ نہیں گیا ہونا. نہیں حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں. اوہو. توبہ. ٹھیک ہے تو 1 گھنٹے کا 4000 ویسے زیادہ تو نہیں بنتا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں حضور. اچھا ڈاکٹرز ویسے 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگاتے جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. وہ میرے جیسے جو ہے نا باتیں گلی باتی ٹھیک کرنے والے انہوں نے پھر گھنٹہ تے لگتا ہے نا. مجھے بلکہ ایک صاحب ہیں آپ کے کافی بڑی پوسٹ پہ ہیں، وہ بھی اسی طرح آپ کی طرح انہیں آنکھ کا مسئلہ تھا. وہ ساری دنیا کو مجبوراً ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں. تو وہ آئے تو ان کی بھی خیر آنکھیں کھل گئیں اللہ کی طرف سے. تو جانے لگے تو میں نے انہیں کہا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھڑی دیکھ کی نا، سب سے پہلے جب نظر آیا تو انہیں گھڑی دیکھی، اوقات کا دھیان کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب واللہ آپ گھنٹہ دیتے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ بیٹھے ہوئے تھے تو چلا گیا آپ کے لیے، لیکن وقت کا پتہ نہیں چلا. تو میں تو ماشاءاللہ، اور آپ نے میری کھڑکیاں دروازے دماغ کے کھول دی ہیں. وہ تعریفیں اس وقت تو بندہ تازہ ابھی دروازے سے باہر نہیں نہ گئے تھے. میرے موکل جو ہیں ان کی آنکھیں شانکھیں پکڑ کے کھڑے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں واللہ ہے یہ تو ظلم ہے. میں ڈر گیا، میں کیا چلان ہو گیا 22واں گریڈ. 1 گھنٹے کا چلان الٹا ٹیکس پے گا کہ ڈاکٹر قوم کا وقت ضائع کر رہا ہے، گھنٹہ مریض کا ضائع کرتا ہے. مریض اس دوران ملک کو ترقی کرتے کرتے چین سے آگے لے جائے، حالانکہ وہ جنہ کا ملک ہے، یہ تو انسان نے. تو میں اب سہم گیا، میں کہا جی یہ تو کوئی نواں ہی رول آئے گا کل. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب تو آپ پہ ظلم. 4000 صرف 4000 3-4 واری انہوں نے 4000 سنایا. میں کیا انہوں واپس کر دیا، پتہ نہیں کہڑے پاسے قانون کٹے گا. ان کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے قانون بنانا ہوتا ہے، پھر اگلے دن آرڈر آ جاتا ہے کہ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن تھی، وہ اپنا ہاتھ ہی انہوں نے کٹ لینا ہوتا ہے، باقی انہیں پوچھلیاں پھنس جاندیاں نے. تو انہوں نے کمپلیمنٹ جو دیا وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا. تو میں نے کہا نہیں جی میں واپس کر دیتا ہوں. میں واقعی سمجھا یہ، میں کہا جی وہ 4000 آپ لے لیں، ویسے بھی دعا کا تو میں لیتا نہیں ہوں، اور آپ کے اوپر تو مجھے مسئلہ نہیں تھا. نہیں یہ چھڑی جو ہے نا یہ پھر ایک بار لگا دیں. میں کہا جی چھڑی کا کوئی چکر نہیں گا. نہیں ڈاکٹر صاحب
تو ایک تو نے ایسے کہنے ڈاکٹر صاحب اسی تھی آپ من گئے ڈنڈا پی رہے بگڑیاں تو حالانکہ انہیں بھی درد بہت زیادہ تھی. میرے خیال آپ کے بھی میں نے شاید تھوڑی دیر لکڑی سے شاید کیا تھا. جی لگائی تھی. کیونکہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا نا, شریعت میں جائز نہیں غیر محرم, حالانکہ مریض محرم ہی ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی محرم ہوتا ہے. خیر تو وہ میں چھڑی لگا دی تو وہ مجھے دوبارہ کہتے, میں پھر ایسا میں کہ اچھا یہ وٹی ہیں کافی, تو واقعی ڈاکٹر صاحب ساڑھے تابے دار یہ وہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے انہیں یہ کہا تو میں کہ جی آپ 4000 واپس لے لیں. کہنے ڈاکٹر صاحب کی کہندے پے ہو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے تے 4 لاکھ بھی کٹ ہے. میں کہنے نہیں آپ دونوں آنکھیں نہیں اور اب جائیں, میں ٹیکس جڑا تسی مینوں ٹیکس کا نوٹس کرنا ہے کیونکہ غلطی سے کوئی ٹیکس کے کافی قریبی عزیز تھے وہ محکمہ ٹیکس کے, تو میں اور ڈریا سی. تو ان کے جونیئرز جو بھی تھے جنہوں نے ٹائم, انہوں نے بڑا ڈرایا خرم کو کہ بچے مطلب تو خرم بھی اگوں اللہ دی گاں, انہیں کیا اندر ہون گے سارے ہون گے پھڑے جان گے سارے جان گے, میں ٹائم اونچی دینا تو وہ بھی بھگتا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ جاتے جاتے پتہ نہیں آج تک مجھے یاد ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے میری تعریف کی یا کمپلیمنٹ کیا یا بدلہ لیا کوئی. تو وہ مجھے دوبارہ کہتے کہ ایسے نہ کہیں آپ, ڈاکٹر صاحب 4000 تے خسرا نہیں جے گھنٹہ نچدا کی پہ گلاں کرتے ہو, اج کل تے لاہور چ خسرا نہیں جے 4000 لندا گھنٹے دا. میں آج تک سوچتا ہوں کہ بیوروکریسی کو گھنٹے کے لیے خسرا کیوں چاہیے تھا, یا انہوں نے کیا کروایا ہوگا اس سے, اور انہیں ریٹ کیسے اس کا پتہ تھا. اور وہ خسرے بیچارے جو بھی 4000 میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا وہ کہتے 4000 نہیں لیتا. تو مینوں اس دن نہیں سمجھ آئی کہ میں وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ یو آر سو لو, یا وہ میری تعریف کر کے گئے ہیں کہ یو آر سو جینرس. مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال اسی نچی جا رہے ہیں پر سانوں نچان والا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ وہ کاکی جی اپنی دھنا الارم دیاں سنائی جا رہے ہیں کہ کالاں آ رہی ہیں رکشے والے دیاں, تو انہوں نمبر بھی دے آئے ہو رکشے والے نوں؟ میرا پرانا جان پہچان بس پھر تو خیر ہے, انہوں پتہ ہے کہ باجی جتھے جاندے نے بہ ہی جاندے نے. تسی دسنا سی کہ وہی ڈاکٹر ہے. اچھا تو اب میں یہی کر سکتا ہوں کاکے, تو ڈی جے دا کام ایکو تو پڑھیا ہے, ایک سپیکر نہ تو بہ جانا ہے, وہ تو ہری بتی بال لینا, میں تینوں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. یہ لے ان کو وہ سامنے کمرے میں تھوڑی سائڈ پہ لے جاؤ, ادھر میری بات سنو, ادھر رکھ کے ایسے 1 2 3 تو اپنے دل میں 3 بار اللہ کر کے وہ لکڑی پہ چاڑ دینا, 3 بار ان سے کراؤ, اور ہر بار پوچھ لینا کہ درد یا تکلیف یا آنکھ کھلی ہے یا جڑی ہے ایسی وہ بھی چلے گئی ہے, ہو جاتا ہے الٹا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا درد بڑھ بھی جاتی ہے, اگر بڑھے گی تو پھر ڈوز ذرا کم کرنا, لیکن 3 بار یہ کر کے پھر مجھے بتاؤ. آپ جائیں جی ادھر. ڈاکٹر صاحب آپ مائک ان سے لے لیں, اور ڈاکٹر صاحب کی ہو گیا تسی محکمہ صحت کارڈ ہی بس تسی کر دیں بھائی, ان سے مائک لے لو. وہ بیچاری جو ہے نا وہ سوٹیاں مارے گا تو وہ آوازاں آن گیاں تو اتنے باقیاں دوڑ جانا ہے, باقی مریضاں تے اجے تماشا تو اسی کرنا ہے کافی دیر. ویسے میں سوچ رہا ہوں جلدی ختم کر دیا کریں 1 2 بجے نا, تو اپنے رکشے لو تو نکلو. ٹھیک ہے, سوری جی آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہوں میں. تو آپ کہہ سکتی ہیں, اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کیا کر رہا ہے وہ. آپ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھنے ہم بھی گئے مگر تماشا نہ ہوا. ٹھیک, تو آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ آفتاب کی امی اور کاکی مریم. اچھا آپ لوگ, کیا نام ہے تیرا, نام ہی بھول گیا مجھے, صحت کارڈ ہی یاد رہ گیا مجھے, ڈاکٹر زین. اچھا وہ اس لیے تو کھڑی ہو گئی, میں نے اس زین کو کہا تھا, وہ لڑکا زین جو ہے. خیر تو اب جانے, میں نے لنگر دے دیں یار, جائیں اللہ خیر کرے گا. جہاں تک حیا کی میں بات کر رہا تھا, میں 2 3 مثالیں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ فرق ہے چیزوں میں, مختلف لوگوں کی اپروچ میں فرق ہے. جی آپ کریں, آپ میرا مائک بند کر دیں گے اگر میں نہ کرنے دیا تو. آپ نہیں کریں گی تو کون کرے گا. جی سر, سرکار کا یہ کال ہے نا کہ جو حیا نہ کر, اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو مجھے نا جی اللہ کی حیا ہی کرنی ہوتی ہے, جو جتنی اللہ کی حیا کرتا ہے
اتنی ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ کی، اتنا ہی وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنا ہی رہتا ہے. آپ اکیلی آئی ہوئی ہیں؟ وہ کاکی انگلینڈ والی نہیں آئی؟ اچھا میں بھی ہوں کئی جانا کہ کاکی میرے کو پچھاڑی نہیں جا رہی. اچھا اچھا فردہ بڑی ہو گئی اب تو ہیں. وعلیکم السلام. اچھا ہاں جی مائک تے دیو انہوں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ. نہیں نہیں وہ کر دینا تو انہیں سارا ہی. لیکن آپ درد تھی آنکھ کھلی ہے؟ آنکھ کھلی ہے، ہاں جی. نظر نہیں ہے. نظر تو آپ نے قصیدہ سننا ہے، سرکار کے آگے پیش ہونا ہے. اور آپ کے خیال میں جن کے ساتھ آپ سے بدتمیزی ہو گئی ہے، جن بڑوں سے، میں نے باتوں میں آپ کو بتایا تھا، اللہ نے کئیوں کو فضیلت دی ہوئی ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے سارے ہی برابر ہیں جو آدم کی اولاد ہیں، بیٹھ جائیں، ماسوائے ان کے جو تقوی میں بہتر ہیں، جو حیا میں بہتر ہیں، جن کی حیا زیادہ ہے، اللہ کی حیا، اللہ کا ریگارڈ جو زیادہ کرتے ہیں، جنہیں اللہ کے ہونے کا، اللہ کو فیس کرنے کا، آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے دیکھتے ہونے کا، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا احساس ہے. اور وہ یوسف علیہ السلام کی طرح عین موقع پہ دوڑ لگا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں یہ کام کرنا. تو ایک تو وہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور طبقہ اللہ کہہ رہے ہیں یا وہ جن کو میں نے فضیلت دی، جیسے میں نے آل نوح کو، آل موسیٰ کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو فضیلت دی، یا جیسے میں نے خامند کو بیوی پہ فضیلت دی. اگر خامند جو ہے وہ اپنے حقوق ادا کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، اور بیوی کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو وہی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. اللہ نے اس کو فی الحال، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، لیکن اگر فضیلت اللہ نے دی تو پھر مرد کو کسی وجہ سے دی تو اس کو وہ اپنی ڈیوٹیز بھی نبھانی پڑیں گی اور حساب بھی اس کا زیادہ دینا پڑے گا. آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ یار عورتوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. یا میں کہتا ہوتا ہوں کہ 1400 سال پہلے یہ اسلام آیا ہی عورتوں کے لیے تھا، مظلوموں کے لیے تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، زندہ دبایا جا رہا تھا، طلاق بھی ایک تماشا تھا، زہار ایک تماشا تھا، بہت کچھ تھا. لیکن ابھی تک عورتوں تک پہنچ نہیں دیا گیا، یا مظلوموں کو وہ حق نہیں دیا گیا. بڑھ گئی ہے درد. بڑی کیوں بڑی ہے؟ معاف کرنا بڑا مشکل ہے نا. جدھر اشارہ چاہ رہا ہے ادھر سے معافی مانگنا. سرکار ادھر میری طرف دیکھیں، درد بڑھ گئی ہے آپ کی. کیوں بڑھ گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ بہتر جانتے ہیں. میں کہاں سے جانتا ہوں جی؟ آپ جانیں. آپ کہاں فوراً ڈائل کرتی ہیں، خیال کا گھوڑا آپ کا کدھر دوڑ جاتا ہے. اب آج آپ ہمیں لگتا ہے فیل کرانے آئی ہیں. ابھی بچہ آپ کو بیچارہ اتنا خوش ہو رہا ہے، وہ پہلی بار اس کو سٹک ملی ہے. اور حالانکہ یہ سٹک کا کوئی چکر نہیں ہے، لکڑی کے پھوٹے سے کر لیں، آپ کے گھر میں جو لکڑی کا چمچہ اس سے کر لیں، کوئی کرتے. جو بچے جو دعا کراتے ہیں آگے، جو لوگ آگے دعا کروا رہے ہیں جی، میں ادھر آ جاؤں. اصل میں سوئی یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ سر کے پاس ہی آنا ہے. وہ میں یہ بڑی شو آف سا لگے گا نا کیمرے میں ساروں کے سامنے، ہمیں ایک تماشے. وہ کوئی نالے بات تھے نہیں، سارے اب آ کے اتنا کہتے ڈاکٹر ہو صاحب گیا تھوڑی تو دیر یہ لی بھی سوٹی لا دیو. ہاں. مجھے تو یہ ہے کہ اے سی یہاں پہ ڈائریکٹ پڑ رہا ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے، تو آپ کی درد ادھر کو منہ کر کے کھڑے ہو. یاد آ گئی آپ کو تھوڑی سی، اس کے ساتھ غصہ کیا تھا. پھر آنکھیں بند کرے.
آنکھیں کھولیں, پھر سر گھما کے اپنا دیکھیں گے, پیچھے لے جائیں گردن, ہاں جی, اور تھوڑی آگے لگائیں, پھر آنکھیں بند ہی رکھیں. کام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کام ہوئی ہے, آنکھیں بند رکھیں. آنکھیں کھول لیں, بیٹھ جائیں ادھر ہی تھوڑی دیر. پہلے سے کتنی کم ہو گئی ہے؟ 50% کم ہو گئی ہے. آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے گھر جا کے واپس یا ہیو یا قیوم یا آیت الکرسیوں کی تسبیحیں نہیں پڑھنی ہے. کچھ نہ کچھ تو پڑھا, آپ کو پتہ ہوگا. واپس کیا شروع کیا آپ نے؟ صرف درود پاک ہی پڑھ رہی ہوں, اور تو کچھ بھی نہیں پڑھا. درود پاک صرف رات کو 5 بار کہا تھا میں نے. وہ تو علی حق کہا تھا. نہیں تو پھر درود پاک تو میں نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے. قصیدہ بردہ شریف کو میں نے اس لیے کہا تھا نسخہ ہے, مجھے نسخے پہ لکھا ہوگا جو میں نے لکھا ہاں جی ہوگا. ہے, تو آپ کو میں نے علی کہا تھا صرف 7 دن سن جی لیں, 7 دن سنا تھا. اور درود پاک آپ خود ہی شروع ہو گئی. نہیں ان وہ کی تو امت کو معاف بھی کرے نا. جی بیٹا, میں نے نہیں صحت کارڈ بنوانا.